ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ اچانک آپ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، اے دانیال ٹھہر جا، اللہ کی قدرت کی نشانی کو دیکھ اور پھر آگے بڑھ۔ آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف پلٹ کر جنگل میں دیکھا، لیکن آواز لگانے والا کہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آپ پھر آگے بڑھ گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد دوبارہ آپ کے کانوں میں وہی آواز ٹکرائی۔ آپ نے دائیں جانب جیسے دیکھا تو آپ نے پایا کہ درختوں کے جھنڈ کے درمیان ایک بڑا سا محل موجود ہے۔ آپ اس محل کے قریب بڑھتے ہیں۔ اس محل کے دروازے کو کھولنے کے لیے آپ نے جیسے ہی ہاتھ لگایا، وہ دروازہ اتنا زیادہ بوسیدہ ہو چکا تھا کہ وہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام محل کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ محل کے بیچوں بیچ ایک تخت لگا ہوا ہے، جس تخت کے چاروں پایوں سے بہت زیادہ تیز روشنی آ رہی ہے۔ آپ اس تخت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تخت کے پایوں پر موتی جڑے ہوئے ہیں اور انہی موتیوں سے یہ تیز روشنی آتی ہے۔ دانیال علیہ السلام تخت کے قریب گئے۔ آپ نے دیکھا کہ تخت کے اوپر سنہرے رنگ کا بستر بچھا ہوا ہے، جس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس بستر پر ایک نوجوان ایسے لیٹا ہے جیسے بس ابھی سویا ہو۔ آواز آئی، دانیال میری تلوار کو اٹھا اور پڑھ اس میں کیا لکھا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے اس نوجوان کی کمر سے لگی ہوئی تلوار کو نکالا۔ اس میں لکھا تھا، میرا نام سمسن بن اوز ہے۔ اللہ نے مجھے 1700 سال کی زندگی عطا کی۔ میں نے 12,000 شادیاں کی، 42,000 محلات بنائے، 400 خچروں پر میرے خزانے اٹھائے جاتے تھے۔ میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں، ناانصافی میں اور بے وقوفی میں گزار دی۔ ایک بار پوری دنیا میں ایسا قحط پڑا کہ روئے زمین پر کھانے پینے کا تمام سامان ختم ہو گیا۔ میں اپنے وقت کا اتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس کے باوجود میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میں جو کے ایک دانے کے عوض 1000 موتی دینے کو تیار تھا، لیکن پھر بھی میں اسے حاصل نہ کر سکا اور بھوک کی وجہ سے میں مارا گیا۔ اے دانیال، جا اور جا کر دنیا والوں سے کہہ دے، دنیا کا ہر انسان اپنے سینے میں الگ الگ طرح کی خواہشات رکھتا ہے۔ کوئی اونچے عہدے پانا چاہتا ہے، کوئی مال و دولت جمع کرنا چاہتا ہے، کوئی اونچے محلات و مکانات تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اے انسان، میرے پاس سب کچھ تھا، میرے پاس مال و دولت بھی تھی، میرے پاس بیوی بچے بھی تھے، میرے پاس فوج و لشکر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ یہ ساری چیزیں میرے کام نہ سکی اور موت کے سامنے میں عاجز آ گیا۔ اگر تم چاہتے ہو خوشحال زندگی گزارنا تو اپنی خواہشات کو مختصر کر لو۔ ایک انسان کی خواہشات جتنی مختصر ہوتی ہے، اس کی زندگی اتنی خوشحال ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، ہم نے یہودیوں کو 1000 سال کی زندگی دی، یعنی بنی اسرائیل کو 1000 سال کی زندگی دی۔ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ کیا اور آخر کار عذاب کے حقدار ہو گئے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، اگر اللہ ہمیں زندگی دے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں۔ ہم خواہشات اور نفس کے چکر میں شیطانی وسوسات میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، بلکہ اپنی خواہشات کو مختصر کر لو۔ خواہشات جتنی مختصر ہوتی ہے، زندگی اتنی خوشگوار ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنی خواہشات کو میرا کریم ہمیں مختصر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔